السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق ہے۔ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ میں آج مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے صحیح احادیث اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں بہت اس کے بارے میں آیات اور احادیث ملتی ہیں، اور بہت فضیلت والا عمل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس میں اس طرح سے بھی ہے کہ اعلانیہ خرچ کرنا، چھپا کے خرچ کرنا، اس میں بھی فضیلت چھپا کے خرچ کرنے والے کی زیادہ ہے۔ تو پہلے سب سے سورہ بقرہ کا جو آخری حصہ ہے اس کی طرف میں آپ نشاندہی کرتا ہوں کہ قرآن کے اس حصے میں بہت آیتیں ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے متعلق، اور اس میں سے بھی 261 آیت آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ وسعت والے سب کچھ جاننے والے۔ اب ایک دانہ، اس کی آگے 7 بالیاں، ہر بالی پہ پھر 100 دانے، تو 700 گنا یہ بنتی ہے بات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ روکی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس میں اس انفاق فی سبیل اللہ کے پیچھے جس بندے نے خرچ کیا اس کے پیچھے انٹینشن، نیت کس درجے کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ نیت جتنی شدید ہوگی نا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، عمل اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام میں مین بات ہے، اور یہ لاجیکل بات بھی ہے، اور یہی بات ہونی چاہیے تھی۔ اور اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہر اچھی بات اس میں ہے، ہر اچھی بات اس میں ہے، اور یہ اس کے سچے ہونے کی بھی دلیل ہے۔ تو اب اسی کو مطلب ایک بات کو لے کے اگر ہم آگے چلیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کی ابتدا تم ان لوگوں سے کرو جس کے تم دیکھ بھال کے تم ذمہ دار ہو، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو بے نیازی کے بعد ہو، یعنی جس کے بعد انسان فقیر نہ ہو جائے، کچھ اپنے لیے روک لے۔ اب آپ اس حدیث پہ بھی توجہ کریں تو سمجھ یہ بات آتی ہے کہ مطلب اللہ پہلی جو بات ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اس ہاتھ کو جو دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے، خرچ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بات زیادہ پسند ہے اس کی نسبت جو کوئی چیز لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ سوال کرنا اس کی ممانعت ہے اسلام میں، انسان خود کمائے خود کھائے، چاہے تھوڑا ہی ہو، لیکن کسی سے مانگ کے نہ کھائے، اس کی ممانعت بھی موجود ہے۔ اللہ کو پسند وہ آتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو پھر اس میں دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ تم خرچ کرنے کے لیے باہر نکل جاؤ اور اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانے کھلاؤ، اور یعنی اچھے کاموں میں اپنے مال کو صرف کرو اور گھر والوں کو کچھ دو ہی نہ۔ آپ نے کہا پہلے جن کے تم ذمہ دار ہو، اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے، ان سے ابتدا کرو خرچ کرنے کی اللہ کی راہ میں، جو تم ان کو دو گے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ اتنی پیاری بات ہے، اتنی لاجیکل بات ہے، اچھی سوسائٹی کی بنیادی بات ہے، یہ اسلام میں موجود ہے۔ اس کے بعد جس نے بھی یہ بات بنائی نا اپنی لینگویج میں، جیسے انگلش میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یہ بعد کی انگلش لینگویج آئی ہے، جس نے بھی بنائی اس نے چوری کی ہے۔ یہ بات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اور اسلام کے سچے ہونے کی بات ہے کہ لاجیکل اچھی بات ہر اسلام میں موجود ہے، کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ پہلے گھر والوں کو دیا جائے، پھر
تیسری بات اس میں بتائی کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس میں کچھ مال بندہ بچا لے اپنے لیے، یہ نہ ہو کہ اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ ہو ہی نہ اور سارا کچھ ہی دے دے۔ یہ بھی سمپل لاجیکل بھی ہے، اچھی بات بھی ہے، یہی بات ہونی چاہیے تھی، یہ بھی اسلام کے اندر موجود ہے کہ انسان خرچ کرے لیکن اپنے لیے کچھ روکے تاکہ مانگنا نہ پڑے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑے سے وقت میں کوشش کروں گا 5 منٹ میں، تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث اور ایک آیت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے اور نیت کو خالص کرنے والا بنائے۔ نیت کا بہت رول ہے اسلام میں، ایسی نیت جس میں اللہ کو خوش کرنا نہ ہو، جتنا مرضی بڑا عمل لے آئیں وہ رد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کو خالص کرنے والا بنا دے، آمین یا اللہ یا حی یا قیوم۔